ہمارے یہاں پیرنٹنگ کی جب بات آتی ہے، بچوں کی تربیت بڑا اہم موضوع ہوتا ہے، جگہ جگہ اس کے اوپر ظاہر کتابیں ہیں، بڑی ضخیم کتابیں ہیں، اس کے ماہرین ہیں۔ قرآن کریم بچوں کی بات کرتا ہے یا بچوں کی تربیت کی بات کرتا ہے بچوں کی پیدائش سے پہلے سے۔ میرے پاس آتے ہیں بہت سے پیرنٹس، آتے ہیں بچوں کو اپنے لے کے آتے ہیں کہ سب بتائیے کیا کریں، یہ ہے ایسی ایسا، یہ ہم کتنے ہی لے جانا چاہتے ہیں، کسی اجتماع میں کہتے ہیں، سنتے نہیں، مان کے نہیں دیتے، ان کی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر آتے ہیں کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے اب اس نے اب یہ 10th نواں پاس 9th کلاس پاس کر لی، اسے کہاں ایڈمٹ کرائیں؟ تو انہیں کیا مشورہ دوں میں، وہ کیا بتاؤں؟ میں کہتا ہوں کہ یہ تم نے اب تمہارے پاس تو بہت تھوڑا سا وقت بچا ہے، یہ اس وقت سوچنے کی باتیں تھی کہ کیا کریں ان کے لیے، یہ کہنا نہیں مانتے، یہ باغی ہو گئے، ان کے اندر ایسی ضد ہے، یہ اب بتائیں تمہیں کہ کیا کرنا ہے؟ یہ تو بنا چکے، آپ کو جو کچھ بنانا تھا اب تو مولڈ ہے، وہ تو ٹوٹ جائے گا۔ جس وقت مولڈنگ ہو رہی تھی یہ اس وقت سوچنے کی باتیں تھیں۔ بہرحال آگے تھوڑی بہت اس کے اندر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن قرآن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اور یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن جو بات وہ لیتا ہے ابتدا سے، ایون بیفور پریگننسی۔ دیکھیے مثالیں رکھتا ہوں میں آپ کے سامنے، تو تصور ہی نہیں ہمارے یہاں بیفور پریگننسی کچھ جو قصے ہمیں سنائے، کہانیاں، واقعات قرآن نے، پچھلے انبیاء کی ہوں یا پچھلے قوموں کو، قصہ گوئی کی چیزیں تھوڑی ہیں۔ ابھی قصص کی اور قصہ گوئی کی بھی باتیں ڈاکٹر عقیل نے رکھی تھی، قرآن نے تو وہ واقعات کسی مقصد سے رکھے ہیں نا سامنے، یا صرف آپ کو کوئی جنرل نالج دینی تھی پچھلی ہسٹری کی کچھ؟ تو ہر چیز کے اندر، ایک ایک لفظ کے اندر کچھ ہے۔ میں یہ آیت کا ایک ذرا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کا پس منظر بتا دوں۔ حضرت مریم بہت چھوٹی سی تھیں، بچی، مقدس میں رہتی تھی، بیت المقدس میں۔ حضرت زکریا نبی وقت ان کے سرپرست تھے، ان کو ہی سب کچھ پرووائڈ کرنا تھا۔ اب وہ جب کبھی ان کے پاس آتے تھے تو جو چیزیں ان کو نصیب نہیں تھی، ان کے پاس نہیں تھی، مریم کے پاس کھانے پینے کی وہ رکھی ہوتی تھی۔ لیکن بڑی مشہور ہو گئی، بہت دور دور تک مشہور ہو گئی تھی، اتنی سی بچی یہاں پر، اور کیسی ان کی فہم و فراست اور ان کی حکمت اور ان کی جو باتیں تھی اور نیکی، بڑی دور دور تک مشہور تھا۔ لوگ ملنے آتے تھے بہت دور دور سے، ظاہر ہے دور دور سے آتے تھے، تحفے تحائف بھی لاتے تھے۔ وہ چیزیں جو وہاں نہیں ملتی تھیں وہ لے کر آتے تھے، جو حضرت زکریا کو اپنے یہاں نہیں ملتی ہیں۔ سرپرست وہ تھے، ان کے پاس وہ چیزیں تھیں جو حضرت زکریا کو خود نہیں ملتی تھیں۔ اور انہیں پوچھا آ کر، ہنالک دعا زکریا، ان سے پوچھا مریم یہ کہاں سے آ گئیں؟ مریم نے کہا، بہت سمپل سا جواب بچی کا، بہت چھوٹی سی بچی کا، قالت، کہا کہ ہوا من عند اللہ، آتا کہاں سے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اللہ نے بھیجا ہے، جواب اس بات کا یہ تھا کہ یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے ہمارے پاس۔ یہ اس لیے میں نے یہ اس آیت کا ذکر کیا، اور ابھی اس کے اندر جو اصل بات پیرنٹنگ سے متعلق ہے وہ بات کو، یہ دعا کی قبولیابی کے اوقات ہوتے ہیں جنہیں آپ مس کر دیتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے فوراً ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ اس وقت کوئی وقت ایسا دیکھیں، کوئی لمحہ آپ کی زندگی میں ایسا آئے، اور بہت ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، آپ اسے مس کر دیتے ہیں، جہاں بے پناہ احساس ہو اللہ کی قدرت کا، وہ دعا کی قبولیابی کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت زکریا نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، بڑھاپے میں، اولاد نہیں تھی اب تک، زندگی بھر دعا کرتے رہے ہوں گے، نبی تھے، اس وقت کی دعا قبول ہوئی کہ اللہ کی قدرت میرے پاس نہیں ہے اور میں ہی پرووائڈر ہوں، اور اس بچی کے پاس وہ سب کچھ اللہ بھیج دیتا ہے جو یہاں جو مجھے دینا ہی نہیں پڑتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ میں اولاد کے سلسلے میں آپ کو کر رہا ہوں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ دعا کی بات کہ جس وقت یہ احساس ہو اللہ کی قدرت کا، کبھی بے پناہ قدرت کا جب احساس ہو، اس لیے کہ اس وقت اللہ کو واقعی وہ وقت ہوتا ہے جس وقت آپ قریب محسوس کرتے ہیں۔ ابھی تو ہاتھ اٹھا کے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، پوری امت کی دعائیں کام آئیں، بیت المقدس آزاد ہوا 1967 سے آج تک، ایک بھی نیک نہیں بچا کیا؟ نیک تو بہت ہیں، تو پھر وہ دعائیں کرنی بھی چھوڑ دیں اب کہ اللہ ہمارے قبضے میں دے دے اور ہمیں دے دے۔ جس وقت یہ احساس جو ہے یہ نکل گیا، کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہوا میں کر رہے ہیں،
کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، ہم دعا مانگ رہے ہیں